دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صفوان بن سلیم انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا۔ ترجمہ غور سے دیکھ لیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیل له ایکون المؤمن بخیلا، پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل له ایکون المؤمن کذابا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا۔ دیکھیں کتنے سوال ہوئے اس حدیث پاک میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ کیا مومن میں بزدلی جیسی بری صفت اور عادت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن میں، ایمان والے میں یہ کمزوری طبی طور پر ہو سکتی ہے، طبی طور پر بزدلی والی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، یعنی یہ کمزوری بھی مومن میں پائی جا سکتی ہے کہ وہ بخیل ہو۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے، کذب بیانی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کمزوری تو مومن میں ہو سکتی ہے کہ وہ بزدل ہو، یہ کمزوری بھی پائی جا سکتی ہے، یہ بری خصلت بھی پائی جا سکتی ہے کہ مومن میں کیا ہو، بخل کی عادت ہو، لیکن مومن میں اور جھوٹ میں اتنی منافات اور تضاد ہے کہ کوئی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حدیث کے الفاظ کو دیکھیں بظاہر تو اس میں کوئی شک نہیں لگ رہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح اور صریح انداز میں فرما رہے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو یہ بہت ہی ایک سخت وعید ہے جھوٹ کے لیے، کذب کے لیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال ایمان کامل کی نشانی یہی ہے، ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ مومن کیا ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جھوٹ جو ہے یہ کامل ایمان کے خلاف ہے، جھوٹ کے ہوتے ہوئے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ قرآن پاک میں جتنے بھی گناہوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدات نازل ہوئی ہیں، سزائیں بیان ہوئی ہیں، جھوٹ ان گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت فرمائی گئی ہے۔ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العزت کیا ہے، جھوٹے پر کیا فرماتے ہیں، لعنت، یعنی اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو کذب اور جھوٹ ایسی بری عادت ہے، ایسی بری خصلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے کی شان کے کیا ہے، خلاف ہے، یہ ایمان والے کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ایمان والے کے اندر کیا ہو، جھوٹ بولنے کی عادت۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس وقت جہاں دیگر بہت سارے عیوب ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ جھوٹ کا عام ہونا بھی ہے، بہتان کا عام ہونا بھی ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی جھوٹی بات کسی نے پھیلا دی تو اس کو دوسرا بندہ جو ہے آگے پھیلانا اپنا فرض سمجھتا ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ایمان والا کبھی جھوٹا
نہیں ہو سکتا۔ پھر جھوٹ کو پھیلانا، ایک ہے جھوٹ بولنا بھی جرم ہے، پھر جھوٹ بولنے کے بعد اس کو آگے پھیلانا اور اس طرح سے پھیلانا کہ لوگ اس کو یقین خیال کرنے لگے، سچ مان لینے لگے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ جرم ہے۔ جھوٹ تو ایک بندے کی ذات تک اس کا نقصان رہا کہ جھوٹ بولا ہے اس نے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، لیکن اگر یہ جھوٹ آگے پھیلتا ہے اور یہاں تک پھیلتا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں، اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے تو اس جھوٹ کا وبال بھی مزید بڑھتا جائے گا، اس کا گناہ بھی مزید کیا ہے؟ بڑھتا جائے گا۔ یہ ہمارے اجتماعی طور پر معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اجتماعی برائیوں میں سے یہ وبا بھی کیا ہے؟ اجتماعی وبا ہے اور اجتماعی برائی ہے، اور یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بھئی گناہ کرنا تو برا ہے ہی، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ایمان کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے۔ ایمان کے لیے اگر ارادتاً قصداً جان بوجھ کر بندہ کسی گناہ کبیرہ کو حلال اور جائز سمجھتا ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ لہٰذا اگر ارادہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر حالت یہ ہو گئی کہ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن اس میں قصد اور ارادہ تو شامل نہیں ہے، غفلت ہے، غفلت کی بنیاد پر کسی گناہ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے دل سے، تو یہ بھی بہت بڑے نقصان کی بات ہے، ایمان کے لیے بہت زیادہ نقصان کی کیا ہے؟ بات ہے، ایمان کے لیے یہ باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ تو جھوٹ میں نے کہا ایسی گناہوں میں سے ہے جس کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں غفلت کی وجہ سے لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے لعنت فرمائی جھوٹوں پر۔ لعنت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ جب معاشرہ اجتماعی طور پر جھوٹ جیسے وبال کا مرتکب ہوگا، جھوٹ جیسے گناہ کا مرتکب ہوگا، تو اجتماعی طور پر رحمت سے کیا ہوگی؟ اور جب رحمت سے دوری ہوگی تو ظاہر ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق کے حق میں کوئی اچھے فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے پھر وبال بھی، سزا بھی پھر اجتماعی آتا ہے۔ اجتماعی گناہ کا وبال بھی کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ اور ایمان ان دونوں میں منافات ہے، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن جو ہے اس کی شان کے لائق اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا ہو؟ جھوٹا ہو۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔